بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ عزاداران شہزادی کونین، یہ 3 مجالس مادر حسنین کے سلسلے کی شہادت کے سلسلے کی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ بھی بی بی زہرا ہی کا ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں۔ اگر اپنے پرابلمز کو، اپنے تکلیفوں کو دور کرنا ہے تو مادر حسنین کا واسطہ دینا۔ یہ مرکز بنا کر اللہ نے بھیجا ان کو۔ 13 معصومین کا مرکز کا نام فاطمہ ہے، راز الہی کا نام فاطمہ ہے، اس سے بڑا کوئی نام بھی نہیں ہے۔ شہزادی کونین کے بارے میں یہ کہ جب آپ بات کرتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بات کر رہا ہے۔ شہزادی کے بارے میں یہ کہ جب بات کرتی تھی بی بی کی گفتگو جو آواز تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بات کر رہا ہے۔ چہرہ اپنے بابا سے ملتا ہوا تھا، چلنے کا طریقہ، سٹائل بالکل ایسی تھا جیسے رسول چل رہے، باپ کی طرح چلتی تھی، باپ کی طرح بات کرتی تھی۔ جو مرکز ہے اخلاق کا اس کی بیٹی تھی۔ کیا بولا یار، اللہ کا رسول اخلاق کا مرکز ہے۔ آواز، طریقہ بات کرنے کا کہ کافر اور مشرکین جس کے لہجے سے، جس کی آواز سے مروب ہو، اس کا نام محمد مصطفیٰ۔ میں آپ کو ایک ریفرنس دے رہا، نہج البلاغہ، اس سے بڑا، اس سے زیادہ اوتھینٹک تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ آج 1000 سال سے نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے۔ غور سے سننا، نہج البلاغہ میں ان کے بارے میں سن لو، میں نام نہیں لے سکتا، مجبور ہوں میں، آپ سمجھ رہے ماشاءاللہ۔ نہج البلاغہ میں ان کے بارے میں سنو، اس عورت کے بارے میں کہ وہ ایسی عورت کہ نہج البلاغہ کا سرمن نمبر 3، نہج البلاغہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ۔ آپ نہج البلاغہ کھولیں گے تو اسے سارے سرمن سے پہلے خطبہ مولا کے، پھر بیچ میں خطبہ ختم ہوتے، بیچ میں لیٹرز ہے، خطوط ہے جو مولا نے ڈیفرنٹ گورنرز کو، لوگوں کو، اصحاب کو لکھا، وہ ہے پورے خطوط ہے۔ اور آخر میں امام علی کے سارے سیئنگز ہے، ارشادات ہے، چھوٹی چھوٹی جو سیئنگز آپ کو ملتے وہ ساری نہج البلاغہ کے آخری حصے میں۔ تو ان کو سید رضی نے، ساری چیزوں کو سید رضی نے جمع کیا، مولا کی سیئنگز کو بھی جمع کیا، مولا کے لیٹرز کو بھی جمع کیا، مولا کے خطبوں کو بھی جمع کیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کمپائل کیا، جمع کر کے نہج البلاغہ جیسی ہماری کتاب ہمارے اوپر ہم کو تحفے میں دی۔ اللہ ان کی درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو مولا کی بارگاہ میں اور قریب، اور ان کی طرح ہم کو آج موقع دے جیسے سید رضی نے مولا کے لیے کام کیا، ہم بھی کام کریں۔ یہ آہستہ ہوئی آمین۔ کام کرنا نہیں ہے نا، بیٹھ کے سننا ہے بس، خالی کام کرو گے زندہ رہو گے۔ میں بار بار بولا، پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات، کام کرو بابا، خالی ایسا بیٹھنے سے نہیں ہوتا، کوئی بھی کام کرو۔ انشاءاللہ کل پرسوں کی 2 مجلسیں اور ہیں نا، اس میں بتاؤں گا۔ تو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3، اس میں مفتی، اور یہ کتاب کو مفتی جعفر حسین، ایک عظیم ہمارے مفتی تھے، ان کی پوری کامنٹری ہے اس پہ۔ یہ وہ عورت ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا، 2 دن حیدرآباد میں ہوں اور انشاءاللہ ذمہ داری سے بول رہا، یہ وہ عورت ہے، میں نام کسی کا نہیں رہا، آپ سمجھنا، یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اپنی زبان پہ یہ طے کر لیا تھا کہ میں امام علی کا نام نہیں لوں گی، بی بی زہرا کا نام نہیں لوں گی۔ آپ سوچو وہ کیسی عورت ہوگی جس کی زبان پہ کبھی علی آیا ہی نہیں، اس نے بتایا کہ جیسا میرا باپ ویسے میں نہیں۔ کس کی بیٹی ہے یہ بھی سوچو، کہ جس نے حق علی کو کھایا اس کی بیٹی تھی۔ تو بہرحال کبھی نام نہیں لیتی تھی مولا کا، کبھی نہیں لیتی تھی، ہمیشہ فلاں شخص، فلاں آدمی، وہ اس طرح بات کرتی تھی۔ جب مکے میں، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں نہج البلاغہ کا، اس عورت کا، کہ اس کا ٹائپ کیا تھا۔ انتہا سے زیادہ ضدی عورت کا نام ہے وہ، بے انتہا سٹبن جس کو انگلش میں بولتے، اور ضد کرنا حرام۔ پہلی ضد کس نے کی تھی؟ ارے بابا ہمارے دوست نے کی تھی، شیطان نے۔ میں غلط بول رہا، ہمارا دوست نہیں ہے وہ، ہی از our closest friend۔ ہم زیادہ شیطان کی بات سنتے، معصوم کی بات تو کم سنتے، نہیں سمجھے؟
جب بھی دل بول رہا ہے شیو کرنا، کس کی بات سن رہے؟ آئی ڈونٹ لیو دا چانس. جب بھی انڈین مووی دیکھنا چاہتے تو کس کی بات سن رہے؟ معصوم کی ہے شیطان کی. جب بھی ہم کسی کا مال کھاتے ہیں تو کس کی بات سن رہے؟ جب بھی ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کس کی بات سنتے؟ جب بھی کسی سے حسد کرتے ہیں تو کس کی بات سن رہے؟ معصوم کی ہے شیطان کی. 24 گھنٹے میں زیادہ ٹائم شیطان کی اطاعت میں ہے. میں حیدرآبادیوں کو نہیں بول رہا، یہاں کے مجمع کو نہیں بول رہا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا. ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے شیطان. آپ کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، لیکن 24 آورز میں 80% ہم اس کی بات سنتے ہیں. اینیو پوری مجلسی شیطان پہ پڑھ دوں، اس کا انٹرویو پڑھوں گا شیطان کا. بڑی خواہش ہے میرے کو حیدرآباد میں پڑھنے کا وہ انٹرویو. اتنا خوبصورت، میں نے نہیں لیا بھائی، اس نے معصوم سے اس کا ہے، علماء سے، کہ علماء پوچھتے گئے وہ جواب دیتا گیا. اینیو تو پہلی ضد کس نے کی تھی؟ شیطان نے. جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں آنکھ کا بنا ہوا یہ مٹی کے بنے ہوئے، ضد کیا، اپنے آپ تکبر کیا، تو کیا ہوا؟ رجیم بنا. اس عورت کے بارے میں بھی یہ شیطان، پلیز غور سے سننا، میں نے شیطان سے لا کے کیوں ملایا ابھی بتاتا آپ کو. میں نے یوں ہی نہیں ملایا، پھر بول رہا میں نے کیوں ملایا شیطان سے. اب آگے چل کے سننا. یہ عورت انتہا سے زیادہ جس کے دل میں بغض علی اور بغض زہرا تھی. میں تو بولتا بغض محمد بھی تھا. آپ اس کو مانو یا نہیں مانو، میں بول رہا تھا. اگر محبت محمد ہوتی تو کبھی اولاد کے ساتھ نہیں کرتی. یہ حقیقت ہے. اگر ہم کسی کے باپ سے محبت کرتے تو اولاد کو قتل کرتے. اللہ کے رسول سے بھی محبت نہیں تھی. اچھا پھر یہاں سوال ہوتا، ابھی سوال ہو رہا تھا کہ مولانا پھر رسول نے شادی کیوں کی؟ کہ یہ لوگ ایسے تھے تو کیوں کی شادی؟ دو ہے نا، دو عورتیں ہیں نا رسول کی زندگی میں، کہ شادی کیوں کی رسول نے؟ میں سب کے سامنے، امام کے سامنے بول رہا. اللہ کے رسول تو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. ان لوگوں کی کے باپ لے کر آئے تھے بیٹی کو، باپ لا کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی سے نکاح کرو. سوچو باپ بیٹی کو لے کے آئے. کیا بول رہا یار میں؟ باپ بیٹی کو لے کر آئے تھے. کیوں؟ وہ لوگ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ رہے تھے کہ رشتہ بن جائے گا، میرے داماد بن جائیں گے تو میرا فائدہ ہوگا. ان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کا رسول اصول میں بڑا سخت. رشتہ داری کوئی کام نہیں آتی جب تک عمل نہ ہو. اس لیے کہ اللہ نے کبھی رشتہ داری کے اوپر جنت نہیں دی، عمل کے اوپر جنت دی. سارے اعمال عمل پہ قبول ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری اور who cares، تم کس سے بھی شادی کر لو. رسول نے کبھی پروپوز نہیں کیا، کبھی کیا ہی نہیں. اس کو ایک خاتون ہے جس کو اللہ کے رسول نے پروپوز کیا تھا، جناب ام سلمہ. بی بی خدیجہ کے بعد سیکنڈ پوزیشن کے اوپر صرف جناب ام سلمہ ہے. جناب ام سلمہ کو اللہ کا رسول جیسے چاہتا تھا، وہ بیوہ تھی، ان کو پروپوز کیا تھا. میں بہت پوری ہسٹری بتا رہا آپ کو جو عام طور پہ نہیں ہوتی، کہ بی بی ام سلمہ کو پروپوز کیا تھا. ایون ہماری ماں جناب خدیجہ کو پروپوز نہیں کیا تھا. وہ تو پہلے سے اہتمام تھا کہ اس لیے کہ نسل چلنا تھا. دوستو جس سے نسل چلے اس کا نام خدیجہ ہے. جس سے رسول کا نام باقی رہا اس کا سے خدیجہ ہے اس کا نام. جو سورہ کوثر کی تفسیر بنی اس کا نام خدیجہ. یہ سورہ کوثر میں نے جس سے مجلس کا آغاز کیا، یہ مکی سورہ ہے اور شہزادی کونین کی ولادت کے وقت آیا تھا. یہ سورہ بہترین سورہ ہے. بی بی کو یہ ایام میں سورہ کوثر کی تلاوت کر کے بی بی کو ہدیہ کرو. بہترین سورہ، تمہارے سارے پرابلم دور ہو سکتے. اولاد نہیں ہے تو سورہ کوثر پڑھو، اللہ اولاد دیتا کرتا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو خدیجہ کا وہ مقام، اور یہ عورت اتنی حسد، اتنی ضد. کیسے ضد؟ آگے سننا.
مانتی نہیں تھی بات باپ نے, کبھی نہیں مانتی, دشمنی میں ڈوبی ہوئی. اور عجیب بات یہ کہ گھر کے اندر ہے, اگر بیوی پرابلم کریٹر ہو جائے تو شوہر کے لیے ناک میں دم ہو جاتا. یہ تو شکر ادا کرو کہ حیدرآباد کی لڑکیاں آپ کو پرابلم نہیں کر رہی. نہیں, ماشاءاللہ یہاں سب ہیپی میرڈ لائف ہے سب کی نا. اتنے خاموش کیوں ہو رہے؟ نہیں ہے ہاں؟ بولو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم لوگوں کو دیندار بیوی دی کہ جس کی وجہ سے بچے مدرسے میں بھی آ رہے ہیں. نہیں, اگر تمہاری وائف دیندار نہیں ہوتی نہ تم آتے نہ تمہاری اولاد آتی. اس لیے کہ اگر بیوی اسٹرانگ رہی تو جانے دے گی آپ کو گھر سے باہر. ہاں, آزاداری کے لیے آ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حیدرآباد کی خواتین بہت اچھی, اللہ ان کو سلامت رکھے. اس لیے کہ میں بھی 2 دن اور رہنا ہے مجھے. تو یہ عورت کا اتنی حسد, اتنی نفرت بیوی سے, اتنی نفرت ہے. اللہ کا رسول اپنی ساری وائفز کو بٹھا کر ڈسکس کر رہا تھا, بات کر رہا تھا. بات کرتے کرتے سرکار نے کہا سب کو کہ میری ایک بیوی ہوگی جس کو بستی کا نام نہیں لیا, ایک بستی سے گزرے گی اور کتے بھوکیں گے. تو سب تو نیک تھے, ایک اور تھی لیکن وہ اتنی پرابلم کریٹر نہیں تھی جیسی یہ تھی. جیسی کہا کہ کتے بھوکیں گے, پھر سرکار ایسا پلٹ کے اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا سنو مجھے ڈر تم سے ہے. تو کہا نو نو نو, میں نو تو میں بول رہا, اس کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی. اس نے کہا نو 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 نو, میں کیسے نکلوں گی باہر. کہا نہیں پھر بھی بول رہا. اس کے بعد کہا کہ جو بھی نکلے گا وہ حق کے خلاف نکلے گا, وہ باطل پہ ہوگا, سامنے والا حق پہ ہوگا. پہلی منزل پہ رسول نے بتا دیا کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے, پہلی منزل پر.